حرام محبت پہلا حصہ۔ وہ ایک عجیب سی رات تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ شادی کی پہلی رات تھی اور دلہن بنی بیٹی میری بیوی نے کہا کہ خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ یہ زبردستی کی شادی ہوئی ہے اور یاد رکھو تم کچھ بھی کر لو میری محبت نہ حاصل کر پاؤ گی، نہ میں تمہیں چاہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں حیران و پریشان پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اٹھا اور وضو کیا اور نماز کے لیے چلا گیا اور اپنے اللہ سے ذکر کیا کہ یا رب، یہ کیسا امتحان ہے۔ مجھے ڈر تھا، بہت زیادہ ڈر، معاشرے کا ڈر، خاندان والوں کا ڈر۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور ایسی اونچ نیچ پر ہمارے ہاں عزت کا جلوس نکل جاتا ہے۔ مختلف سوچیں آ جا رہی تھی کہ اگر یہ صبح گھر گئی اور واپس نہ آئی تو میری عزت کا کیا ہوگا۔ کیا پتہ یہ اپنے گھر میں یہ ہی نہ کہہ دے کہ یہ نامرد ہے، اس سے شادی ختم کراؤ۔ ایک بار تو سوچا کہ زبردستی کرتا ہوں، گناہ نہیں، میرے نکاح میں ہے، مگر میرا دل نہیں مانا۔ میں نے اس سے بات کرنا چاہی مگر مجھے گوارا نہ ہوا کہ میں اس عورت کی منت کروں جس نے مجھے یوں ٹکرا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں کرتا کرتا سو گیا۔ اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو نکاح کے لیے ہاں ہی نہ کرتی یا مجھے ہی بتا دیتی، میں اس سے خود رشتہ ختم کر دیتا۔ بات شادی تک بڑھتی ہی نہ، میری زندگی برباد تو نہ ہوتی۔ میں متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی شادی پر ساری جمع پونجی لگا چکا تھا۔ خیر صبح وہ اپنی گھر چلی گئی، کوئی بات نہیں ہوئی، 3 دن تک کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ 3 دن بعد اس کی امی کی کال آئی کہ بیٹا تم آئے نہیں اپنے دلہن کو لینے، تو میں لینے چلا گیا۔ میں نے وہاں بھی کوئی بات نہیں کی، ہم واپس گھر آ گئے۔ میری بیوی میرے سامنے تو نہیں، البتہ باہر جا کر یا گھر کی چھت پر جا کر ہر رات کو فون پر کسی سے باتیں کرتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تک نہیں کہ وہ کس سے باتیں کرتی، کون ہے وہ، بس ایک بار پوچھا تھا کہ اسے طلاق چاہیے۔ اس نے کہا نہیں۔ اس کا فون پر جو اشک تھا اس کا مجھے کوئی مطلب نہیں تھا۔ 5 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ میں کام سے تھکا ہارا رات میں گھر آتا، کھانا باہر سے کھا آتا اور جب بھی گھر آتا وہ فون پر ہی باتیں کر رہی ہوتی۔ ایک دن اس نے پوچھا، ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا پوچھ لو۔ اس نے کہا کہ آپ کو مجھے دیکھ کر طلب نہیں ہوتی؟ میں نے کہا شادی سے پہلے بھی تو کنٹرول ہی تھا، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ اب بھی نہیں ہو سکے گا؟ مگر اس رات بات کچھ اور تھی۔ میں سویا ہوا تھا کہ میرے موبائل کی گھنٹی بجی۔ فون میرے دوست کا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ ہوٹل پر بیٹھی ہے۔ مجھے پہلے تو یقین نہ آیا، لیکن جب اپنی بیوی کو گھر نہ پایا تو بے حد غصہ آیا۔ اتنا کہ مجھے اپنا دماغ پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے اس کی عزت رکھی، کسی کو کچھ نہ بتایا، پر اس نے میری عزت نہ رکھی۔ میں ہوٹل کی طرف چل دیا، خود کو پرسکون رکھا۔ وہاں اس کو کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھا دیکھا تو آواز دی اور کہا کہ چلو گھر چلو۔ وہ چپ چاپ گھر آ گئی۔ گھر لا کر اسے میں نے انتہائی زوردار تھپڑ مارا کہ میری انگلیاں اس کے منہ پر چپ سی گئی۔ جاری ہے، نیکسٹ حصے کا انتظار کریں۔ انشاءاللہ میں بہت جلد اس کا جو دوسرا حصہ ہے اپلوڈ کروں گا۔
برائے مہربانی اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کی آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو اس طرح کی خوبصورت کہانیوں کی ویڈیو ملتے رہے۔